الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اکثر آج کل سوشل میڈیا پر ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور اکثر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ احد سے بھاگ گئے تھے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم، یعنی بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں انہیں شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعض اعمال کے باعث، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس بات کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب جنگ احد کے دن مشرکین کے مقابلے سے بھاگ گئے تھے، اس لغزش کی وجہ سے شیطان کا بہکانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس لغزش کو معاف کر دیا۔ اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اس دن مشرکین کے مقابلے سے بھاگ گیا تھا۔ جنگ احد میں 14 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سوا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل تھے، جو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ باقی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قدم اکھڑ گئے تھے، اور خصوصاً وہ حضرات جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر مقرر کیا تھا اور ہر حال میں وہیں ڈٹے رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ ثابت قدم نہ رہ سکے، بلکہ جب پہلے حملے ہی میں کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان غالب آئے، تب ان درے والوں نے کہا کہ چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کریں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا، مگر یہ لوگ سمجھے کہ فتح ہو چکی ہے، اب ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے۔ درہ چھوڑ دیا۔ بھاگتے ہوئے کفار نے درہ کو خالی دیکھا تو پلٹ کر درہ کی راہ سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ یہاں اس کا ذکر ہے، اور ان حضرات رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ لغزش ضرور سرزد ہوئی، لیکن چونکہ ان کے ایمان کامل تھے اور مخلص مومن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام تھے، اور آگے پیچھے کئی مواقع پر یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ان کی معافی کا اعلان فرما دیا تاکہ ان کی لغزش سامنے آئے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کی عظمت بھی سامنے آئے۔ احد پہاڑ کی ایک طرف درہ ہے جو جبل رماتا کے نام سے معروف ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا، اور تاکید کی کہ جب تک میرا حکم نہ ہو آپ لوگوں نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے فتح ہو یا شکست ہو۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی جانساری اور جوان مردی کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے، اور مشرکین بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ مسلمان ان کو بھگا رہے تھے اور کچھ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ درہ پر مقرر تیر انداز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اکثر نیچے اتر کر اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کر
غنیمت اکٹھی کرنے لگے۔ دوسری طرف خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے درہ خالی دیکھا اور اچانک حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا، فتح ہو یا شکست۔ اس کے باوجود وہ نیچے کیوں اترے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجتہاد تھا اور اس میں خطائے اجتہادی سرزد ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس خطائے اجتہادی کو معاف فرما دیا، لہذا ہمیں یہ حاصل نہیں کہ ان پر اعتراض کر دیں۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم، یعنی بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھی، انہیں شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعد اعمال کے باعث، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ عن الخطا ہے۔ محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک سے بشری تقاضوں کے مطابق کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ذمے میں وہ گناہ باقی نہیں رہنے دیتا، یعنی دنیا میں اس گناہ سے معافی اور اس گناہ کی وجہ سے ملنے والے اخروی عذاب سے ان کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دینے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر الزام درست نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ابتدا سے مورچے پر معمور تھے، انہیں میدان میں اتر کر لڑائی کا موقع ہی نہ ملا۔ اگرچہ مورچہ سنبھالنے کا اور پہرے کا ثواب ملا ہے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں میدان میں اتر کر بہادری کے ساتھ لڑنے اور کفار کو بھگانے والی شجاعت کا ثواب نہیں مل رہا۔ اب جب انہیں دشمن کے بھاگ جانے کا اور لشکر کے فتح یاب ہونے کا یقین ہوا تو وہ نیچے اتر آئے تاکہ دونوں اجر حاصل کر سکیں، مورچہ پر پہرا دینے والا بھی اور میدان میں جہاد و قتال کرنے والا بھی۔ جب کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مبارک جذبے کے تحت درے سے نیچے اترے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس بابرکت کام میں ان کی مدد کرنے لگے۔ اس وجہ سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرب خدا اور قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر فائز تھے کہ جہاں ان کی صورتاً لغزش پر بھی محبوبانہ عتاب نازل ہوا، لیکن جہاں یہ محبوبانہ عتاب نازل ہوا اسی کے متصل بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا، اور ان کی محبت کی شدت اور انتہا کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ تسلی پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ فوراً دوسری مرتبہ بھی از راہ شفقت مزید فرمایا کہ بخش دیا ہے، اور یہ وہاں ہوتا ہے جہاں محبت بہت زیادہ ہو تاکہ کمال محبت کا اظہار ہو جائے۔ یہ واقعات تقوینی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کرایا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی ان سے محبت سب کے سامنے آشکار ہو سکے۔ ان سے محبت خداوندی کا اظہار ان کے لیے اعزاز اور ان پر الزام نہیں ہے۔ امام محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 310 ہجری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جنگ احد کے دن قتال سے بھاگنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور یہ عمل شیطان کے بہکانے اور ڈر
اور اس کے ڈر کی وجہ سے ہوا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا اور ان کو معاف کر دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت سے خاص لوگ مراد ہیں جو جنگ احد میں پیٹھ موڑ کر بھاگ گئے تھے۔ امام ابن جریر روایت کرتے ہیں کہ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت رافع بن معلّہ، دیگر انصار اور ابو حذیفہ بن عتبہ اور ایک اور شخص کے متعلق نازل ہوئی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عقبہ بن عثمان، حضرت سعد بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اور 2 انصاری جنگ احد کے دن بھاگ گئے، حتیٰ کہ وہ مدینہ کے ایک جانب جلعب نامی پہاڑ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان سے فرمایا تم بہت دور چلے گئے تھے۔ ابن جریر نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ ان کو کوئی سزا نہیں دی۔ بحوالہ جامع البیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 96، مطبوعہ بیروت۔ امام ابو بکر احمد بن حسین البیہقی رحمۃ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا تو مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے دل بیٹھ گئے، اور یہ 2 جماعتیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بچا لیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ بحوالہ دلائل النبوہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 209، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ مشرکین نے مسلمانوں پر 3 بار حملہ کیا اور ہر بار پسپا ہوئے، جن 50 تیر اندازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ پر کھڑا کیا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ کفار مغلوب اور پسپا ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بھائیوں کو فتح عطا کر دی ہے، بخدا اب ہم یہاں بالکل نہیں بیٹھیں گے، اور جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا تھا وہ وہاں سے ہٹ گئے، اور یہی حکم ادولی ان کی شکست کا سبب بن گئی۔ جب مشرکین کے لشکر نے دیکھا کہ مسلمان متفرق ہو گئے اور بکھر گئے تو انہوں نے احد پہاڑ کی پشت سے ان پر حملہ کر دیا۔ مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مشغول تھے کہ وہ اچانک تیروں اور تلواروں کی ضد میں آ گئے، اور کسی پکارنے والے نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے معاذ اللہ۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں کی رہی سہی کمر ٹوٹ گئی، بہت سے مسلمان شہید کر دیے گئے۔ جب بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم رکھا۔ آپ مسلمانوں کو آواز دے کر بلاتے رہے۔ آپ اس وقت احد کی گھاٹیوں میں مہراس نام کی ایک گھاٹی کے قریب تھے۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے پاس وہاں پہنچ گئے تھے۔ ادھر دوسری طرف جب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے تو وہ ہمت ہار بیٹھے۔ بعض نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو اب لڑنے سے کیا فائدہ؟ بعض نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے دین کی حمایت میں نہیں لڑو گے؟ تم اپنے دین کی حمایت میں لڑتے رہو حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی سے شہید ہونے کی حالت میں ملاقات کرو۔ یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا۔ اور بنو قشیر میں سے کسی نے کہا اگر ہمارے دین میں کچھ بھلائی ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو ڈھونڈ رہے تھے اور ان کو بلا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک جماعت ثابت قدمی سے آپ کے ساتھ تھی۔ ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے تا دم مرگ آپ کا ساتھ دینے پر بیعت کی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنایا ہوا تھا۔ ان میں سے 6 یا 7 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ پر سپر بنے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہ آپ کے ساتھ مہراس نامی گھاٹی میں چل رہے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلنے کے بعد سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا۔ آپ کا چہرہ مغفر یعنی خود میں چھپا ہوا تھا، صرف آپ کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے آنکھوں سے آپ کو پہچان لیا اور بلند آواز سے کہا اور بلند آواز سے چلائے، اللہ اکبر، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت آپ کا چہرہ زخمی تھا اور ایک دانت سامنے کے 4 دانتوں میں سے دائیں جانب کے نچلے دانت کا ایک جز شہید ہو چکا تھا۔ بحوالہ دلائل النبوہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 211۔ اب ناظرین محترم، جنگ احد میں بھاگنے کی وجہ سے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کا جواب بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی بار جنت کی بشارت پانا، بیر روما کا وقف عام فرما کر جنتی چشمے کا مالک بننا، غزوہ تبوک کے موقع پر عصرت تنگ دستی کے دور میں سب سے زیادہ فیاضی فرما کر لسان نبوت سے داد تحسین حاصل کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس موقع پر ان کو نظر کردہ رقم کو اچھالتے ہوئے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرما، آج کے بعد عثمان پر کسی عمل کا مواخذہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں کا یکے بعد دیگر ان کے عقد میں آ کر ذی النورین کا خطاب پانا، بیعت رضوان کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دست کریم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دے کر انہیں شامل بیعت فرمانا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک مصحف پر جمع فرما کر ملت اسلامیہ کو بڑی افتراق و انتشار سے محفوظ فرمانا، یہ وہ مناقب جلیلہ اور اوصاف حمیدہ ہیں جن کے لیے صرف حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا کو چنا گیا۔ ان اعلیٰ اوصاف کے تناظر میں کوئی مسلمان ان بیہودہ اور خود ساختہ الزامات کا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں موجودگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جن کا ان کی ذات کو مورد ٹھہرایا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا یہ پہلو بڑا دردناک ہے کہ جو بے بنیاد الزامات ان پر عائد کیے جاتے ہیں، ان میں بیشتر الزامات وہ ہیں جو ان کی حیات طیبہ میں ان کے روبرو لگائے گئے، اور ان کے تشفی بخش جوابات خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے۔ چاہے تو یہ تھا کہ سلسلہ اعتراضات ختم ہو جاتا، مگر افسوس یہ سلسلہ آپ کی شہادت کے بعد بھی دور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک نسل ابن سبا یہودی کی طرف سے زور و شور سے جاری ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بابت حضرت عبداللہ بن عمر اور ایک صاحب کے درمیان مکالمہ مذکور ہے، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایام حج میں ایک صاحب نے حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 3 سوال کیے۔ پہلا یہ تھا کہ حضرت عثمان جنگ احد میں بھاگے نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں غیر حاضر نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا بیعت رضوان میں وہ غائب نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس شخص نے یہ جان کر کے میرے سوالات کا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اعتراف کیا، خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ان تینوں سوالوں کا جواب بھی لیتا جا۔ پھر آپ نے اس کے سوالوں کا ترتیب اور جواب دیا۔ فرمایا جہاں تک جنگ احد میں فرار کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں ان کی معافی کا اعلان کر چکا ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے معافی کا اعلان فرما دیا تو اعتراض کیسا؟ دوسرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ وہ جنگ بدر میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور
اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری میں مصروف تھے، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انعاموں سے نوازا فرمایا اور انہیں مجاہدین بدر میں شامل فرما کر ان کے لیے اجر و ثواب کا اعلان فرمایا اور انہیں غنیمت میں دوسرے مجاہدین کی طرح حصہ بھی عطا فرمایا۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ کی جانب اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر ان کا زبردست اعزاز و اکرام فرمایا۔ ان کے مکہ جانے کے بعد بیعت رضوان کا معاملہ پیش آیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیعت رضوان کی خوش بخت لوگوں میں شامل فرمایا۔ اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت لی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جوابات سے فارغ ہو کر اس معترض سے فرمایا اذهب بها الآن، ان جوابات کو اپنے ساتھ لیتا جا، یعنی ان سوالات کے ذریعے تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، مگر تم نے دیکھ لیا کہ تینوں واقعات ان کی عظمت کے چمکتے ہوئے نشانات ہیں۔ بحوالہ مشکات المصابیح باب مناقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 370 ہجری روایت کرتے ہیں کہ غیلان بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بحث ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا تم مجھے برا کہتے ہو، حالانکہ میں جنگ بدر میں حاضر ہوا اور تم حاضر نہیں ہوئے، اور میں نے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی اور تم نے نہیں کی، اور تم جنگ احد کے دن لوگوں کے ساتھ بھاگ گئے تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا جنگ بدر میں حاضر نہ ہونے کا جواب یہ ہے کہ میں کسی غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب نہیں رہا، البتہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار تھی اور میں ان کی تیمارداری میں مشغول تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت سے مجھے بھی اتنا ہی حصہ دیا تھا جتنا آپ نے دوسرے مسلمانوں کو حصہ دیا تھا، اور درخت کے نیچے بیعت کا معاملہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مکہ میں مشرکین سے بیعت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے اپنے دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے بہتر ہے۔ اور رہا جنگ احد میں بھاگنے کا سوال تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا ہے، اور یہ آیت نازل فرمائی بے شک جس دن 2 فوجیں ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئی تھیں، اس دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کو لغزش دی تھی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف کر دیا۔ بحوالہ تفسیر سمرقندی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310۔ ناظرین محترم غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد میں بھاگنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر درگزر کرنے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی اسے معافی سمجھا، مگر دشمنان صحابہ کو یہ معافی ایک نگاہ نہیں بھاتی۔